السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، تعلیم الاسلام میں آج کے سبق میں ہم اس سوال سے پڑھیں گے کہ نماز کی 3 یا 4 رکعتیں پڑھنی ہوں تو کس طرح پڑھیں۔ تو اس کے بارے میں پہلے نماز کے بیان میں جیسا کہ التحیات اور درود شریف وغیرہ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اگر 2 رکعتیں ہوں تو التحیات تو مکمل پڑھی جائے اور اس کے بعد درود شریف نہ پڑھا جائے بلکہ اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جائیں۔ اگر نماز واجب ہے یا سنت ہے یا نفل ہے تو 2 رکعتیں پہلی 2 رکعتوں کی طرح پڑھ لیں، اور اگر نماز فرض ہے تو تیسری رکعت اور چوتھی رکعت میں الحمد شریف کے بعد سورت نہ ملائیں، باقی سب کا سب اسی طرح پڑھنا ہے جیسا کہ پہلی 2 رکعتوں میں پڑھتے ہیں۔ سوال: نماز سنت یا نفل کی 3 رکعتیں بھی پڑھی جاتی ہیں یا نہیں؟ جواب: نماز سنت یا نفل کی 3 رکعتیں نہیں ہوتی، 2 یا 4 رکعتیں ہی پڑھی جاتی ہیں۔ سوال: رکوع کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ رکوع میں کمر اور سر برابر رہیں، یعنی سر نہ کمر سے اونچا رہے نہ نیچا جائے، برابر ہو، اور دونوں ہاتھ پسلیوں سے علیحدہ رہیں اور گھٹنوں کو ہاتھوں سے مضبوطی سے پکڑیں۔ سوال: سجدہ کرنے کا ٹھیک طریقہ کیا ہے؟ ہاتھوں کو زمین پر رکھیں، کلائیاں اور کوہنیاں زمین سے اونچی رہیں اور پیٹ بھی ران سے الگ رہے اور دونوں ہاتھ پسلیوں سے الگ رہیں، یعنی کھلا کھلا ہو کے سجدہ کرنا چاہیے۔ سوال: نماز کے بعد انگلیوں پر شمار کر کے کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار اور اللہ اکبر 34 بار، تو اس کا ثواب بھی بہت بڑا ہے۔ تعلیم الاسلام کا پہلا حصہ ختم ہوا، آگے دوسرا حصہ، تھوڑا سا پہلا سبق اس کا کچھ نہ کچھ پڑھ لیتے ہیں۔ دوسرے حصے میں ایمان کی تعلیم اور اسلامی عقائد کو بیان کیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ جواب: اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سوال: وہ 5 چیزیں جن پر اسلام کی بنیاد ہے وہ کیا کیا ہیں؟ جواب: کلمہ طیبہ، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، رمضان شریف کے روزے رکھنا اور حج کرنا۔ سوال: کلمہ طیبہ کیا ہے اور اس کے معنی کیا ہے؟ جواب: کلمہ طیبہ یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کلمہ شہادت کیا ہے اور اس کے کیا معنی ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، یہ کلمہ ہے اور اس کا معنی یہ ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور گواہی دیتا ہوں میں کہ اس بات میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیتا ہوں میں اس بات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں۔ سوال: کیا بغیر معنی اور مطلب سمجھے ہوئے صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینے سے آدمی مسلمان ہو جاتا ہے؟ نہیں، بلکہ سمجھ کر دل سے یقین کرے اور زبان سے اقرار کرنا بھی ضروری ہے۔ سوال: دل سے یقین اور زبان سے اقرار کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: ایمان لانا کہتے ہیں۔ سوال: گونگا آدمی زبان سے اقرار نہیں کر سکتا تو اس کا ایمان لانا کیسے معلوم ہوگا؟ جواب: اس کے لیے قدرتی مجبوری کی وجہ سے اشارہ کر دینا ہی کافی سمجھا جائے گا، یعنی وہ اشارے سے یہ ظاہر کر دے کہ اللہ ایک ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں۔ سوال: مسلمانوں کو کتنی چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے؟ جواب: 7 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، و ملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر،
و کتبہ اور اس کی کتابوں پر، و رسلہ اور اس کے رسولوں پر، والیوم الآخری اور قیامت کے دن پر، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی اور اس بات پر کہ دنیا میں جو کچھ اچھا یا برا ہو رہا ہے سب تقدیر سے ہوتا ہے، والبعث بعد الموت اور اس بات پر کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ تو عزیز طلبہ، کل کے سبق میں ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مسلمانوں کے عقیدے کو بیان کریں گے، یہاں تک اچھی طرح یاد کر لیا جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔